امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد ایران کی جانب سے خوفناک رد عمل کی باتیں کی گئیں اور خیال کیا جا رہا تھا کہ گزشتہ رات ایران کی جانب سے کوئی تباہ کن حملہ ضرور کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خرم کریم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خرم صاحب، بڑا سخت رد عمل آیا ایران کی جانب سے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے لگے کہ انہوں نے کوئی حملہ کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے تھوڑی سی مختلف اس طرح سے ہو گئی کہ ایران کی جو بھی تیاری آپ کو نظر آ رہی تھی وہ اسرائیل اسپیسیفک تھی۔ اب اس میں چونکہ امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے تو اس کے بعد صورتحال تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ اگر آپ اسرائیل کے حملے پر غور کریں اور جس طرح سے اس کی پلاننگ ہے اور امریکہ کا اس میں شامل ہونا اور یورپی یونین کا اس کے پیچھے ہونا، پھر آئی اے کو استعمال کرنا، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حملہ جو ہے جس طرح سے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے پہلے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ آپ نے سلیپر سیل تلاش کیے اور وہاں پہ اپنے ایجنٹس بنائے، اور وہاں پہ آپ سارا اپنا اکوپمنٹ لے گئے، وہاں سے آپ نے ایران کے اندر سے ڈرون جوڑائے اور آپ کے پاس بے تحاشا ایجنٹس موجود تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تیاری ہے یہ کچھ 6 مہینے 1 سال کی تیاری تھی۔ بالکل آپ کا مقابلہ ایک بڑی طاقت سے ہے۔ اب آپ کو اگر جواب دینا ہے تو کوئی چھوٹا موٹا جواب تو نہیں دینا نا آپ نے۔ آپ کو جس طرح سے امریکہ نے آپ کی سوورینٹی کو چیلنج کیا ہے تو پھر آپ کو جواب دینا تو کم از کم اس کے مقابلے کا کوئی شائن شان جواب ہوگا تو تب دینا چاہیے نا۔ ادھورا ایک آدھ راکٹ چلا دینا، ایک آدھ میزائل چلا دینا، اس سے نہ تو مسئلہ پرپس اب ہوگا، نہ لوگ مطمئن ہوں گے، نہ ایران کی عوام مطمئن ہوگی، نہ ایون امریکہ کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو اس بار جو جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایران پر حملہ کیا، ایران کی سوورینٹی کو بریچ کیا گیا، سوورینٹی وہاں پر آ کے انہوں نے ایک خود مختار ملک کے اندر ایک حملہ کیا اور بلا جواز کیا، تو اس کے جواب میں یہ کہ ایران کے پاس حق موجود ہے جواب دینے کا۔ وہ جو اقوام متحدہ کا جو آرٹیکل 41 ہے چارٹر کا، وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ ایران اپنے مطلب کی کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت کسی بھی میگنیچیوڈ کا حملہ اس کے جواب میں کر سکتا ہے، اور زیادہ مناسب ہوگا، ایران کا رویہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کو تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بھونڈے انداز میں کر دیں گے تو وہ ہوائی مطلب ہوا میں اگر معلق رہ گیا، وہ میزائل اگر رستے میں انٹرسیپٹ ہو گیا تو نہ تو کوئی جواب جا پائے گا اور نہ ہی دوسری کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جو ایران کی جو اسٹریٹجی ہے آبنائے ہرمز والی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آبنائے ہرمز کے اندر ایران سنجیدگی سے غور کرا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایران فوری طور پر کر سکتا ہے، اور اس میں جو تقریباً 20 سے 25% جو تیل کی سپلائی ہے وہ تو فوری طور پر روکی جا سکتی ہے، اور پھر یہ کہ جو ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے، جیسے جو پورے کے پورے گلف کنٹریز ہیں وہ ایران کو چھوڑ کر یا یمن کے کچھ لوگوں علاقے کو چھوڑ کر وہ زیادہ تر امریکہ کے اتحادی ہیں، تو ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے امریکہ کے اتحادیوں پر آئے گا کہ ان کی تیل کی فروخت بند ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، یعنی ایک اندازے کے مطابق فی بیرل جو ہے $10 سے $20 قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی ابھی 70 کے اراؤنڈ ہے تو وہ 90 بیرل تک بھی جا سکتی ہے، اور اگر 90 بیرل پہ اگر تیل کی قیمت جا رہی ہے تو اس کا امپیکٹ اگر ہم پاکستان میں گیج کریں، جیسے ابھی پاکستان میں 260 کے آس پاس جو قیمت چل رہی ہے تو وہ 350 350 بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہوگا۔ اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ممالک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو امریکہ اس کے اندر بھی سیاست کر رہا ہے کیونکہ امریکہ ڈائریکٹ متاثر نہیں ہے۔ امریکہ کو تیل مل رہا ہے، امریکہ کو تو بحر اسود کے رستے مل جائے گا، سوئز کے رستے سے وہاں تیل لے لے گا، یا اس کے پاس اور بھی بہت سارے ذرائع تیل لینے کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چین، جاپان اور انڈیا یہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں اس سے نا۔ اب وہ چین کو اکسا رہا ہے کہ دیکھو ایران تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ایران تمہارے ساتھ شرارت کر رہا ہے، تم آؤ اور ایران کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح سے کر رہا ہے۔ امریکہ کے اتحادی تو ہو رہے ہیں لیکن وہ اس جنگ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جیسے امریکہ کی آپ دیکھیں نا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ، اس کے جو ٹویٹ ہیں یا حملے کے فوراً بعد جو اس کا رد عمل ہے، وہ تو یہ بتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ یار دیکھو ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب ہم امن کو پھر چانس دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے جو ان کی یورینیم افزودگی کا جو مواقع تھے وہ سارے کے سارے تباہ کر دیے ہیں، اب اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اب یہ ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ امریکہ نے تو ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ جی ہم نے زیر زمین ان کی ساری فیسلٹی تباہ کر دی۔ دوسری جانب ایران جو ہے اس کے پاس حق ہے کہ وہ جس طرح سے بھی رسپونڈ کرے۔ اس نے ڈیفائی کیا ہے امریکی جو اس کا جو کلیم ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو ایسٹس محفوظ ہیں، ہم تو پہلے منتقل کر چکے تھے، ہمیں تو اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن امریکہ جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہا ہے صورتحال کو۔ وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا اور ایران آمنے سامنے آ جائیں، اور چائنا جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ڈھکے چھپے انداز میں یا کھل کے ایران کی مدد کر رہا ہے، اور اب تو یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جہاز پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ اسلحہ پہنچ رہا ہے، ایسے جو آلات جن کی ضرورت ہے ایران کو جنگ کے اندر وہ پہنچائے جا رہے ہیں، تو وہ ایک تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ پھر دوسری بات یہ کہ جاپان اور انڈیا یہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں،
اچھا ایران جو ہے اس کی ایک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ بہت طویل پارٹنرشپ، اس سے پاکستان میں بڑا شاکی تھا کہ پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا تھا، تو وہ ایران اور انڈیا کے پارٹنرشپ بھی متاثر ہوگی کیونکہ انڈیا اپنے حرم سے سارا پیٹرول لے رہا تھا. بالکل 50% پیٹرول جو ہے جو انڈیا کی نیڈز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے آنے والے پیٹرول سے پوری ہو رہی ہیں. تو اگر وہ آبنائے ہرمز کا پیٹرول رکتا ہے تو انڈیا کی تو اکانومی بیٹھ جائے گی، انڈیا کے اندر جو کساد بازاری آ جائے گی، انفلیشن بڑھ جائے گی، پیٹرول پرائسز بڑھ جائیں گے، اسٹاک مارکیٹس بیٹھ جائیں گی. تو انڈیا جو ہے اس کی اکانومی کا سائز بہت بڑا نہیں ہے، اپیرنٹلی ایک بڑا ملک ہے لیکن وہ بڑی فریجائل سی اکانومی ہے. تو اگر وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو امپیکٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب جاپان تو 80% تیل اس علاقے سے لے رہا ہے اپنا ہرمز سے. تو یہ سارے کے سارے ممالک، خاص طور پر یہ 3 بڑی قوتیں ہیں یعنی کہ جاپان، چین اور بھارت، یہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے. تو امریکہ تو ایک بہت بڑی گیم کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ممکنہ اتحادی ہیں اگر اس کے ایران کے، ایک تو جو اتحادی تھے ایران، انڈیا تو ڈیفائی کر چکے، انڈیا تو بری طرح ایکسپوز ہوا کہ جو سلیپر سیل تھے وہ سارے کے سارے انہی کے بنائے ہوئے تھے. وہ پاکستان کے خلاف جو ایران میں بیٹھ کے لوگ کام کیا کرتے تھے، وہ پاکستان کے خلاف تو انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ پاکستان کے خلاف بھی کر رہے تھے اور ایران کے خلاف بھی، وہ اسرائیلی ایجنٹ بن کے ایران کے خلاف بھی کام کر رہے تھے. اب وہ سارے کے سارے پکڑے گئے، اب تو پھانسیاں بھی ہو رہی ہیں، شاید آج بھی پھانسی دی گئی ہے. بہت جو ان کے جو سائبر سیل کے جو ہیڈ جو آج پھانسی دے دی گئی ہے. تو ایران کو تو بہت بڑے پیمانے پہ جھاڑو پھیرنی پڑے گی اپنے ملک کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ رائتا پھیل چکا ہے وہاں پر، بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کر لیا انہوں نے. لیکن اب صحیح ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے. اب پہلے اپنا گھر صاف کر لیں، اپنی منجی ٹھہرے ڈانگ پھیریں، پتہ چلے کیا کیا ہے نیچے. بالکل ایک دفعہ صاف ہو جائے. پھر امریکہ نے جو چیلنج کیا، پھر امریکہ کو اس کی داڑھ، اس کی ناک کے نیچے پھر جو ہے نا ان کو پھر اگر نہیں آئے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس حملے کا. کیونکہ پہلے بھی امریکہ نے جب قاسم سلیمانی کا قتل کیا یا اور بھی نقصان پہنچایا، شام کے اندر ان کے جو انٹیلیجنس چیف کا قتل کیا اور اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچایا پہلے بھی، تو ایران کی جانب سے جو رد عمل آیا سامنے وہ اتنا اطمینان بخش نہیں تھا. یعنی کہ مخالف کا اتنا نقصان نہیں ہوا. بھلے راکٹ آپ نے اسرائیل میں پھینک دیا، کسی علاقے میں پھینک دیا، گئے، تھوڑا بہت نقصان بھی کیا، لیکن جب آپ کا آرمی چیف مارا ہے تو امریکہ مطلب آپ کے مخالف کا بھی تو پھر بڑا آدمی ہونا چاہیے نا. پھر مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے آپ اپنی بساط کے مطابق، اپنے انٹینٹ کے مطابق پوری ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن اس بار ایبرپٹ نہیں ہونا چاہیے، تیاری سے کریں. پھر یعنی ٹھیک ہے، بالکل آپ نے جو ساری صورتحال بتائی اس کا بالکل یہی مقصد ہے کہ اب جو بھی حملہ کیا جائے وہ پوری تیاری کے ساتھ کیا جائے تاکہ دشمن جو ہے نا اسے کسی بھی قسم کا موقع نہ مل سکے. بہت شکریہ خرم ٹیم صاحب جی. بالکل خرم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ ایران کی جانب سے کیوں ابھی حملہ نہیں کیا جا رہا. عدیل احمد اور خرم کریم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ایران کی جانب سے کوئی تباہ کن حملہ ضرور کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا. آپ کا مقابلہ ایک بڑی طاقت سے ہے. اب آپ کو اگر جواب دینا ہے تو کوئی چھوٹا موٹا جواب تو نہیں دینا نا آپ نے.